الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان پر عمل کرنا وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن باطل جو ہے وہ اسلام پر، قرآن پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پہلے بھی ہم جو ہیں وہ ایسے جھوٹے لوگوں کے جھوٹ، ان کے فریب وہ آپ حضرات کے سامنے ایکسپوز کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک مرتد کا ایک جھوٹ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے اس کا ایک کلپ سنا، اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ اپنے مرتد ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ میرے مرتد ہونے کی وجہ کیا ہے، میرے اسلام چھوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا، تو قرآن مجید کے اندر مجھے کہیں بھی یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ تم حدیث پر عمل کرو، یا اللہ نے حکم دیا ہو کہ تم حضور کی جو ہے وہ اتباع اور اس کی پیروی کرو۔ لہٰذا میں نے حدیث کو چھوڑا، پھر میں نے قرآن کی سرچ کی، قرآن کے اندر مجھے غلطیاں نظر آئیں، میں نے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ سن لیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ پورے قرآن میں نہ تو حدیث کا جو ہے کو ماننے کا حکم ہے، اور نہ سنت نبوی اور نہ محمد کی اطاعت، اس کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ حضرات نے اس بدبخت کا، اس مرتد کا یہ ویڈیو کلپ دیکھا اور سنا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرو، یا کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ حالانکہ میرے دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ کافر، باطل، منکر خدا جو ہے وہ ہمیشہ اسلام پر جھوٹ بول کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کے کلام کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، تو دو چار جگہ نہیں بلکہ بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ملتا ہے۔ ان میں چند ایک آیتیں، چند ایک مقامات جو ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب اگر ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھیں تو اس سے ہمیں بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہمیں دیں وہ اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جس کام سے روکیں اس سے رکنا بھی ضروری ہے۔ اب ظاہری بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے حکم وہ کس سے دیں گے؟ اپنی حدیث سے دیں گے۔ تو حدیث کے اوپر عمل کرنا اس آیت سے ثابت ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے مہما امرکم بہ ففعلوا، کہ جس چیز کا بھی اللہ کے نبی حکم دے اس کو کرو، مہما فانتہا عنہ فاجتنبوا، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول ما اعطاکم من الفیء او من الامر، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں، چاہے وہ مال غنیمت میں سے ہو، چاہے وہ کوئی حکم ہو، فخذوہ، اس کو لے لو، اس کے اوپر عمل کرو۔ کیوں؟ وجہ بتائی، لأنہ حلال لکم، کہ اگر تو وہ مال غنیمت ہے تو تمہارے لیے حلال ہے، او فتمسکوا بہ لأنہ واجب الطاعہ، اور اگر وہ کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس حکم کو پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو، کیونکہ اس کی اطاعت کرنا تمہارے لیے واجب ہے۔ آپ دیکھ لیں اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بالکل بات واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم بھی ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم وہ ہمیں حدیث ہے کے ذریعے سے ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، قرآن مجید میں وہ حکم ہمیں ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا ایمان والا تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے نبی کی اتباع کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اب اس سے واضح اور کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن حقیقت بات جو میں پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ قرآن کو ماننا نہیں چاہتے، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر فطور بڑا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل کرنا نہیں چاہتے، لیکن واضح باتوں کو چھوڑ کر یہ جو ہے جھوٹ سے سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو، فاتبعونی، تو آپ کہہ دیجئے کہ میری یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آپ نے قرآن مجید کی یہ آیتیں سنی، ان کے اندر بالکل یہ واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو منکر حدیث ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں حدیث کے منکر، ان کو بھی ایک میں فکر دینا چاہتا ہوں، ایک سوچ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی تم حدیث کا انکار کرتے ہو، کہتے ہو کہ بھی ہمارے لیے صرف قرآن ہی ہے، تو آپ اس بدبخت کو دیکھ لیں جو مرتد ہو گیا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے حدیث کو چھوڑا تو میں مرتد ہو گیا۔ لہذا جو حدیث کو چھوڑے گا اور سیدھا قرآن سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ اسلام کو سمجھ نہیں سکتا، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ وہ مرتد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کی وضاحت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو درمیان میں واسطہ ہے، اس واسطے کو ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہمیں نماز کے طریقے کا پتہ چلے گا، نہ ہمیں زکوٰۃ دینے کے طریقے کا پتہ چلے گا، نہ ہمیں حج کا پتہ چلے گا۔ الغرض قرآن کا کوئی بھی حکم ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر اقیموا الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو۔ اب اگر ہم حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں، درمیان میں حضور کے واسطے کو چھوڑ دیں، تو بتائیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس طرح اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، اگر ہم حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں، حضور کے درمیان والے واسطے کو چھوڑ دیں، تو آپ بتا دیجئے کہ ہمیں جو ہے حج کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ کوئی حکم بھی لے لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر، آپ کے طریقے کے بغیر ہمیں اس کا طریقہ نہیں ملے گا۔ لہذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، پھر ہی ہم کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔